بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ۔ اس سے پہلے آپ ایک قسط مرحوم طارق اسماعیل ساگر کی مشہور اور معروف تصنیف پاکستان پر عالمی دہشت گردوں کا حملہ کے حوالے سے ایک اہم مضمون ملاحظہ فرما چکے ہیں، جس کا عنوان تھا پاکستان امریکی شکنجے میں۔ تو آئیے اب اس کا اگلا حصہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ میں نے ایک غیر جذباتی اور سپاہیانہ انداز میں اپنی اچھی اور بری ترجیحات کا تجزیہ کیا۔ ہم اپنے مہمان خانوں میں، اخبارات کے اداریوں اور فلموں میں جذباتی ہو سکتے ہیں، لیکن اس قسم کے فیصلوں میں جذبات کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ہر رہنما کو اپنے تجربے تجزیے میں اس بات کا پورا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اس کے فیصلے سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی قسمت اور ملک کا مستقبل وابستہ ہے۔ ایسے ہی وقتوں میں رہنما بے حد تنہا ہوتا ہے۔ بے شمار نصیحتوں اور آراء کے باوجود آخری فیصلہ خود ہی اسے کرنا ہوتا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آخری ذمہ داری اور فیصلہ اسی کا ہوگا، اور یہ کوئی فرسودہ خیالی نہیں ہے۔ میرا فیصلہ اپنے عوام کی خوشحالی اور میرے وطن کے بہترین مفاد پر مبنی تھا۔ سب سے پہلے پاکستان میں نے امریکہ کے ساتھ ایک مد مقابل کی طرح بازی کھیلی۔ اگر ہم نے ساتھ نہ دیا تو اس کا رد عمل غیظ و غضب سے بھرپور ہوگا۔ سوال یہ تھا کہ اگر ہم ان کا ساتھ نہیں دے تو کیا ہم ان کے حملے کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب نفی میں تھا، اور اس کی 3 وجوہات تھیں۔ اول، ہم امریکہ کی طاقت کے مقابلے میں فوجی طور پر کمزور تھے، ہماری افواج تباہ ہو جاتی۔ دوم، ہماری معاشی حالت کمزور تھی، نہ تو ہمارے پاس تیل تھا اور نہ ہی امریکی حملے کی صورت میں ہماری معیشت زندہ رہ سکتی تھی۔ سوم، سب سے بدترین ہماری سماجی کمزوری تھی۔ ہم میں اس وحدت کی کمی ہے جو پوری قوم کو پرزور طریقے سے دشمن کے مقابلے پر سینہ سپر کرتی ہے۔ ہم کسی بھی طرح امریکہ کا فوجی مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے اپنے قومی مفادات کا بھی تجزیہ کیا۔ نمبر 1، بھارت نے امریکہ کو فوجی اڈوں کی پہلے ہی پیشکش کر دی تھی۔ اگر ہم امریکہ کے ساتھ کر شامل نہ ہوتے تو وہ بھارت کی پیشکش کو قبول کر لیتا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ بھارت کو کشمیر کے مسئلے پر ایک سنہری موقع ہاتھ آ جائے گا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ وہاں ایک محدود حملہ کر دے، اور زیادہ امکانات یہ تھے کہ وہ امریکہ اور اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر موجودہ صورتحال کو مستقل صورتحال میں تبدیل کرتے۔ امریکہ یقینی طور پر اس کا ساتھ دینے کے لیے مجبور ہوتا۔ دوم، ہم نہیں چاہتے تھے کہ نیوکلیائی ہتھیاروں سے لیس ملک بننے کے بعد ہم نے بھارت کے مقابلے میں جو فوجی مساوات حاصل کی تھی وہ ختم ہو جائے یا اس سے ضرر پہنچے۔ یہ کوئی ڈپی چھپی بات نہیں ہے کہ امریکہ کو کسی اسلامی ملک کا نیوکلیائی اختیار حاصل کرنا اچھا نہیں لگتا۔ اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ اسے اگر حملہ کر کے ہمارے ہتھیاروں کو تباہ کرنے کا موقع مل جاتا تو وہ ضرور اس سے فائدہ اٹھاتا، اور یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ بھارت امریکہ کی بھرپور مدد کرتا۔ سوم، یہ کہ ہماری اقتصادی تنصیبات جنہیں ہم نے نصف صدی محنت کر کے بنایا ہے مکمل طور پر تباہ ہو جاتی۔ میرے سامنے سب سے بڑا سوال یہ بھی تھا کہ آیا طالبان کی حمایت کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لینا کیا ہمارے قومی مفاد میں ہوگا؟ کیا طالبان اس لائق ہیں کہ ہم ان کے لیے خودکشی کر لیں؟ اس کا جواب ایک گونجدار نہیں میں تھا۔ یہ سچ ہے کہ افغانستان سے سوویت انخلا کے بعد جب امریکہ نے اس ملک کو بے حسی کے ساتھ اپنے حال پر چھوڑ دیا، تب ہم نے طالبان کی مدد کی تھی۔ شروع کے دنوں میں کچھ عرصے کے لیے امریکہ نے بھی طالبان کی توثیق کی تھی۔ ہمیں امید تھی کہ مذہبی جذبے سے بھرپور اور اسلام کے سچے اصولوں کو اپناتے ہوئے طالبان اپنے تباہان ملک میں امن اور اتحاد پیدا کریں گے، لیکن وہ ایک غلط قسم کے مذہبی جوش و خروش میں مبتلا تھے جو نیم تعلیم یافتہ اور ترقی کے مخالف ملاؤں نے ان پہ بھر دیا تھا۔ ایسا جوش و خروش جو اسلام کے روشن خیال، ترقی پسند اور آباداری کے اصولوں کے خلاف تھا، اور جنہیں ہم پاکستان میں فروغ دینا چاہتے ہیں۔
طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد ہمارا وہ اثر و رسوخ جو کبھی ان پر تھا اسے ہم کھو چکے۔ ان کا افغانستان میں لایا ہوا من ایسا امن تھا جو قبرستان میں رہتا ہے۔ اس کے باوجود جغرافیائی وجوہات کی بنا پر ہم ان کا ساتھ دیتے رہے۔ اگر ہم انہیں چھوڑ دیتے تو ہماری مغربی سرحدوں پر ایک نیا دشمن پیدا ہو جاتا، یا افغانستان میں طاقت کا ایسا خلا پیدا ہوتا جسے شمالی اتحاد، جو پاکستان مخالف دھڑوں کا اتحاد تھا، پر کرتا۔ شمالی اتحاد کو روس، بھارت اور ایران کی حمایت حاصل تھی۔ اب ہم ان تفکرات کے پابند نہیں تھے، ہم ان سے زیادہ خطرناک فکریں لاحق تھیں۔ اب ہم طالبان سے علیحدہ ہو سکتے تھے۔ ہم ایک غیر ترقیاتی اور قدامت پسند حکومت کی، جس سے بہرحال شکست ہوئی تھی، حمایت کر کے کیوں اپنے قومی مفادات کا جوا کھیلتے؟ دوسری طرف امریکہ کا ساتھ دینے کے بہت سے فوائد تھے۔ اول یہ کہ ہم اپنے معاشرے سے انتہا پسندی کو ختم کر سکیں گے اور غیر ملکی دہشت گردوں کو تلاش کر کے باہر نکال سکیں گے، اور یہ ہم تنہا نہیں کر سکتے تھے۔ ہمیں ان دہشت گردوں کو تلاش کر کے شکست دینے کے لیے امریکیوں کی تکنیکی اور مالی امداد کی ضرورت تھی۔ ہم برسوں سے طالبان، القاعدہ اور ان کے حلیف گروہوں کی دہشت گردی کا شکار ہو رہے تھے۔ پہلے پاکستانی حکومت ان مذہبی جنگجو گروہوں کو، جو ہمارے ملک میں انتہا پسندی اور تعصب پھیلا رہے تھے، للکارنے سے گھبراتی تھیں۔ جنرل ضیاء نے سیاسی مقاصد کے لیے ان کی کھلے بندوں حمایت کی، اور نواز شریف اپنے آپ کو امیر المومنین یا قوم کا کسی اور قسم کا امام بننے کی کوششوں میں کاربند عمل تھا۔ میں ہمیشہ ایک معتدل مسلمان رہا ہوں اور انتہا پسندوں کے طور طریقوں کا بھی پسند نہیں کرتا۔ میں نے 2001 میں کئی انتہا پسند تنظیموں جو فرقہ وارانہ تشدد میں ملوث تھیں پابندی لگائی۔ اب ہمارے پاس ان سے سختی سے نمٹنے کے لیے زیادہ بہتر موقع تھا۔ دو، یہ کہ دہشت گردی کے خلاف مہم میں پیش رہنے سے اگرچہ غیر ملکی سرمایہ کاری بھی میں رکھنا پڑتا، لیکن دوسرے بہت سے معاشی فوائد، مثلا قرضہ کی ادائیگی، جس کے چنگل میں ہم بری طرح پھنسے ہوئے تھے، آسان ہو جائے گی، اور اقتصادی پابندیوں کا اٹھنا۔ یہ کہ ایٹمی دھماکوں کے بعد سے اب تک ہم اچھوت بن گئے تھے، لیکن اب بھی صورتحال سے آزاد ہو کر دنیا میں ہمارا ایک مرکزی کردار ہو جائے گا۔ داخلی رد عمل کیا ہوگا؟ ملا یقینی طور پر امریکہ کے ساتھ ہمارے اشتراک کی مخالفت کریں گے اور سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ صوبہ سرحد میں بھی خراب رد عمل ہوگا۔ اندرون سندھ، کراچی اور بلوچستان میں رد عمل معمولی یا بالکل نہیں ہوگا، لیکن پنجاب میں جو پاکستان کا دل ہے، کیا ہوگا؟ کیا وہاں منفی رد عمل ہوگا؟ میں نے سوچا کہ عمومی طور پر ایسا نہیں ہوگا۔ اگر میں امریکہ کا ساتھ دینے کی وجوہات بیان کر سکا تو وہاں کے عوام سمجھ جائیں گے، کیونکہ کسی لیے غیر ضروری طور پر عالمی طاقت سے جھگڑا مول لیا جائے۔ پنجاب کے لوگ عملی اور حقیقت شناس ہیں۔ جہاں تک کراچی کا تعلق ہے، وہاں صوبہ سرحد سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے کافی مدرسے ہیں۔ تھوڑا بہت ضرور احتجاج تو ہوگا، لیکن کراچی کی اکثریت ان کا ساتھ نہیں دے گی۔ اس طرح عوام کے جذباتی رویوں اور ان کے مزاج کے مد نظر میں نے یہ رائے قائم کی کہ کوئی ناقابل برداشت رد عمل سڑکوں پر مظاہرے نہیں ہوں گے۔